بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو ود مسٹر ہاشمی، جس میں ہم آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت مظلوم اور مرد ظالم، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ جب میں کالج جایا کرتی تھی، نہ تو کالج کے گراؤنڈ میں ہاتھ میں سموسہ پکڑے، سامنے کچھ کولڈ ڈرنکس رکھے، ہم اکثر مرد اور عورت پر بحث کیا کرتے تھے۔ ہم تو لڑکیاں تھیں نا، تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کے حق میں ہی بحث ہوتی تھی، اور ہماری اس گفتگو کا اختتام اس بات پر ہی ہوا کرتا تھا کہ عورت مظلوم ہے اور مرد ظالم۔ عورت گھر کے کام کرے، گھر سنبھالے، بچے پیدا کرے، ان کو سنبھالے، شوہر کے پورے خاندان کے کام کرے۔ اس لیے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ عورت مظلوم ہے۔ خیر، کچھ وقت گزارا، زندگی کچھ نشیب و فراز ایسے آئے کہ مجھے نوکری ڈھونڈنا پڑ گئی۔ چلو چند دھکے کھا کر نوکری شروع کر لی۔ عورت ہونے کی وجہ سے دفتر میں خاصی رعایت دی جاتی تھی۔ کبھی کبھار کام میں کچھ اونچ نیچ ہو بھی جاتی تو مجھے عزت کے دائرے میں رہ کر سمجھا دیا جاتا۔ اس کے باوجود اکثر لوگوں کی اس قدر جلی کٹی سنی کہ دل چاہا سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں، اور جس دن یہ ہو جاتا تھا نا، میں گھر آ کر گھنٹوں روتی تھی، اماں کو بتاتی تھی کہ آج یہ ہوا، کہہ دیتی تھی اب نہیں جاؤں گی وہاں، مجھ سے نہیں کسی کی بات سنی جاتی۔ خیر، زندگی چند قدم مزید آگے چلی۔ زندگی کی مزید ہلچل میں میری نوکری کے ساتھ پیسوں کے معاملات بھی مجھے سنبھالنا پڑ گئے۔ بھائی چھوٹے تھے اور اماں سیدھی سادی تھیں، سو انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ میں بڑی خوش تھی کہ چلو اب تو پیسے اپنے ہاتھوں میں ہوا کریں گے، لیکن یہ میری بہت بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ پیسے تو جیسے ہاتھ سے پھسل ہی جا رہے تھے، تنخواہ آنے سے پہلے ختم ہو جاتی تھی۔ گھر کا کرایہ، بل، راشن، بچوں کی فیسیں، مہمانوں کے آنے پر اخراجات، دوائیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ سب کیسے پورا کروں۔ ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، اور کبھی تو اکیلے بیٹھ کے خوب رو بھی لیتی تھی کہ اللہ جی یہ بہت مشکل ہے، میری مدد کریں۔ اور میری جیسی بندی جو عزت نفس کے ہاتھوں کسی سے کسی طرح کی مدد لینا بھی اپنی بے عزتی سمجھتی تھی، اسے گھر میں آئے کسی مسئلے پر صبر کے گھونٹ پیتے ہو یہ بھی کرنا پڑا۔ اور نوکری ختم ہو جانے کے ڈر سے گھر والوں کا سوچ کر بہت جگہوں پر بہت لوگوں کی بہت سی کڑوی باتیں چپ چاپ سننا پڑیں، جیسے کہ پیسوں کے معاملات میرے پاس تھے سو کسی عید شادی بیاہ پر بازار جا کر کچھ بھی نہیں لیتی تھی، مسکرا کر کہہ دیتی تھی کہ نہیں ابھی کہاں ضرورت، مجھے جب ہوئی تب لے لوں گی، صرف اس لیے کہ گھر کے کسی اور بندے کی کوئی چیز بن جائے میری خیر ہے۔ گھر والوں کے لیے جب پیسوں کی کمی کی وجہ سے جب موسم کا کوئی پھل لے پاتی تھی، نہ یقین مانو دل کٹ رہ جاتا تھا، اور دفتر میں کسی کا لایا ہوا وہی پھل یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیتی تھی یہ مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ اس وقت دل کی جو حالت ہوتی تھی نا، نہ بتانے سے قاصر ہوں۔ اپنی تنخواہ کے باوجود میرے وارڈ میں صرف میرے آنے جانے کا کرایہ ہی ہوتا تھا، اور کبھی تو وہ بھی نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے یہ کہہ کر ادھار لے لیا کہ ابھی چینج نہیں ہے، کل واپس کر دوں گی۔ اللہ نے یہ سب ذمہ داری مجھ پر اس لیے ڈالی تاکہ میں سمجھ پاتی کہ زندگی کالج میں ماں باپ کے پیسوں سے خریدے سموسے اور کولڈ ڈرنک سے بہت مختلف ہے۔ زندگی کی حقیقتیں بہت دردناک ہیں۔ جو کچھ میں نے برداشت کیا، ہمارے معاشرے کا ہر مرد اپنے گھر، بیوی، بچوں، خاندان کے لیے چپ چاپ برداشت کرتا رہتا ہے۔ وہ میری طرح اگر گھر آ کر گھنٹوں روتا بھی نہیں ہے، سب کو بتاتا نہیں پھر تاکہ آج اسے کس نے کیا بات سنائی، وہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتا رہتا ہے۔ ہمارا معاشرہ نہ عورت کے بغیر چل سکتا ہے نہ مرد کے بغیر، دونوں کے ذمہ اللہ نے کچھ کام لگا رکھے ہیں جو وہ احسن طریقے سے پورے کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس بحث سے نکل آنا چاہیے کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم۔ مرد بھی گھر خاندان کے لیے ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح عورت گھر پر رہ کر ہر طرح کے حالات، سب کی باتیں برداشت کرتی رہتی ہے تاکہ دونوں مل کر ایک گھر، ایک خاندان بنا سکیں۔ سو اگر گھر آ کر آپ کے گھر کا مرد کچھ غصے سے بول جائے تو یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ باہر کچھ ہوا ہوگا، مسئلہ بنا ہوگا، شاید اس لیے۔ سو جب اس کا غصہ نارمل ہو تو اس سے پیار سے پوچھیں، وہ یقیناً بتا دے گا۔ اور اگر آپ کے گھر کی عورت کسی مسئلہ کو لے کر پریشان ہے تو اس کی بھی سنیں، کیونکہ آپ نے تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہی ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو گیا ہو جس نے اسے پریشان کر دیا ہو، اس کی سنیں اور سکون سے حل بتائیں اس کو، کیونکہ آپ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے۔ امید ہے اس سے زندگی میں کچھ مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور آپ کی زندگی خوشحال آسودہ ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں یہ میسج آپ کو پسند آیا ہوگا۔
اور اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔